ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تقدیسات، تعریفی کلمات، بڑائی اور کبریائی والے کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے اپنی شان قدرت سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمام تر مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کو ان تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا معاون بنایا، تمام جانوروں کو ایک دوسرے کا معاون بنایا اور جانوروں کو اور انسانوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا معاون بنا دیا۔ یہ تمام تر کام کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ میرا اور آپ کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمارے درمیان ایک نبی مبعوث کیا، ہم میں سے ہی خلقت انسانیت میں سے ہی اس نے ایک نبی کو انسانوں کے درمیان بھیجا اور تمام تر تعلیمات کے ساتھ بھیجا اور وقتاً فوقتاً وہ تعلیمات انسان تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا وحی کے ذریعے۔ اور وہ ذات کون سی اللہ تعالیٰ نے منتخب کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی وحی کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ اور اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی شریعت کا ایک ایک حکم اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 صورتیں نازل کی ہیں۔ اس کی ایک صورت جو نزول کے اعتبار سے 14ویں نمبر پر ہے اور اس کے بعد مزید 100 صورتیں نازل ہوئیں، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے 100، اور اس کے بعد باقی 14 صورتیں اس میں آتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ کراس میچنگ ہے، انسان یاد دہانی آسانی سے کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کی میچنگ مل جائے یا کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز اس کے سامنے آ جائے تو وہ بات یا وہ چیز انسان کو بڑے آسان طریقے سے یاد رہ جاتی ہے۔ اور سورت کون سی ہے؟ اما سپارے کی سورت ہے، سورۃ العادیات۔
اکثر ہم نمازوں میں سنتے ہیں، کسی دن وقت نکال کے اس کا ترجمہ پڑھیے گا اور بات کو سمجھیے گا۔ آج بھی ہم اس کے ایک پہلو پر جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر سی 11 آیتوں کی جو صورت ہے، اس میں بتایا کیا ہے امت کو، سمجھایا کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا۔ قسم کھا کے اللہ پاک یہاں پر بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے، اس کی ہر بات، ہر کلام، ہر حرف اس کا سچا ہے۔ قسم کے بغیر بھی بات وہی ہے اور قسم کے ساتھ بھی بات وہی ہے امت کے لیے، لیکن اہمیت جتانے کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ قسم کھا کے اللہ پاک فرما رہا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، اور کیسے دوڑ رہے ہیں؟ ضبحا، ہانپتے ہوئے، خوب ہانپ رہے ہیں، سانس پھول رہی ہے لیکن دوڑے جا رہے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور دوڑ بھی ایسے رہے ہیں کہ اپنے پیروں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے، سم مارتے ہوئے، چنگاریاں نکالتے ہوئے وہ گھوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ حملہ کرتے ہیں۔ حملہ بھی کیسا کرتے ہیں؟ دن بھر کے تھکے ہارے نہیں، رات کا جب پہر ہو جاتا ہے آخری تو جنگیں رک جاتی ہیں، سامنے والا بھی رک جاتا ہے، یہاں والا بھی رک جاتا ہے، اور انتظار کرتے ہیں کہ کب سورج نکلے، اور پوری تیاری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا تدبیرات ہو رہی ہیں، کوئی اس سے آشنا نہیں ہوتا، بالکل چالیں بدل دی جاتی ہیں اگلے دن، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے فوراً انسان اپنی نئی چالوں کے ساتھ، نئے ہتھیاروں کے ساتھ اور نئی تدبیروں کے ساتھ سامنے دشمن پر حملہ کر دیتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، حملہ کرتے ہیں صبح سویرے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ایسے ہی آہستہ سے نہیں دوڑتے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، غبار اڑاتے ہیں، مٹی اڑا دیتے ہیں، غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور سب جگہ بالکل ایسا ایک اندھیرے کا عالم چھا جاتا ہے کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور ایک اس غبار کے اندر سے دشمن کے سامنے سے ایک حملہ ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر آخری آیت قسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے کہ قسم ہے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں نکالتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو حملہ کرتے ہیں صبح سویرے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو غبار اڑاتے ہیں اپنے پیروں سے اور اس کے آثار اور نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی فوسطن بہ جمعا، وہ جماعت کے درمیان، فوسط بالکل درمیان میں، وسط میں، جمعا جماعت کی صورت میں گھس جاتے ہیں، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور خاص گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ آگے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کے بعد فرمایا کیا ہے۔ ان الانسان، اے انسان، اے انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، البتہ یقیناً بڑا ہی ناشکر ہے، بڑا ہی ناشکر ہے انسان۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مخلوقات زمین میں بنائی ہیں۔ درخت کو دیکھ لیجئے، انسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن ادھر سے ادھر موو نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی ہے۔ پہاڑ ہے، ان کے معدنیات ہیں، اس کے اندر نمکیات ہیں، نمک ہم حاصل کرتے ہیں، کئی ایک چیزیں ہم پتھر حاصل کرتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر گڑا رہتا ہے۔ ہوائیں ہیں، بے انتہا ان کا کام ہے، لیکن جو کام پانی دیتا ہے وہ ہوا نہیں دے سکتی۔ جانور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عقل اور شعور کا وہ پہلو نہیں رکھا جو انسان کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام تر صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ مختلف زبانیں سیکھ کر دنیا کے کونے کونے میں جا سکتا ہے، مختلف چیزیں
جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کر دی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر جدید نئی چیزیں استعمال کر سکتا ہے اور بنا سکتا ہے، ایجاد کر سکتا ہے، ایک دوسرے کو انتہائی معاون بن سکتا ہے. لیکن انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ہی ناشکر ہے. اور خاص یہاں پر گھوڑوں کی مثال دی گئی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوچے ذرا، ایک گھوڑے کو انسان دن بھر میں کیا کچھ دے دیتا ہے؟ 2 وقت کا چارہ ہی تو ہے صرف. نہ انسان نے گھوڑے کو پیدا کیا، نہ اس کی پیدائش میں اس کا ذریعہ بنا، نہ اس کو کوئی پال پوس کر اس نے بڑا کیا، بلکہ چند پیسے دے کر اس گھوڑے کو خریدا اپنے استعمال کے لیے، اور اس گھوڑے کو 2 وقت کا چارہ اور روٹی دیتا ہے. اس کے بدلے میں کرتا کیا ہے؟ گھوڑا سامنے دیکھتا ہے کہ ہتھیار ہیں، تلواریں ہیں، بندوقیں ہیں، جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس کو معلوم ہے کہ میں اگر جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، لیکن صرف اپنے مالک کی ایک ہانپ پر اور ایک ٹاپ پر وہ اس طریقے سے پوری جماعت کے درمیان گھس جاتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سواری کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص لڑتا ہوا سواری سے گر جائے تو اس کو بنسبت مارنا زیادہ آسان ہے. یہ ہے گھوڑے کی وفاداری. اور ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اللہ نے کیا، کھلایا بھی اللہ تعالیٰ نے، پلایا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک ایک چیز یہ آنکھیں دی، یہ ہاتھ دیے، یہ پیر دیے، یہ سانس دی. ذرا دیکھیں تو ہاسپٹل جا کر جن کو آکسیجن کی بیماری ہے، جن کے پھیپڑوں میں پوری طریقے سے آکسیجن آبزرو نہیں کر پا رہے، وہ کتنے کے سلنڈر آ رہے ہیں، اور اگر سلنڈر ختم ہو جائے تو سامنے والے کی جان پر آ جاتی ہے کہ فوراً دوسرا سلنڈر بھر کر لے کر آؤ. اگر ختم ہو گیا تو سانس رک جائے گی، سانس پراپر نہیں ملے گی تو جان سے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فری میں دے رہے ہیں. اور کتنی دیر دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، پورا سال، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آکسیجن ہم کو فری میں دے رہا ہے. یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ موسم، یہ سورج، یہ چاند. سورج کا کوئی بل نہیں آتا، ہواؤں کا کوئی بل نہیں آتا، سمندر کے پانی کا کوئی بل نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، بن مانگے دیا، وافر مقدار میں دیا. اور آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکر ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یقیناً انسان اس بات پر اچھے طریقے سے گواہ ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں. آجو جناب نماز کے لیے آجو. ہاں یار بس پڑھیں گے یار. کیوں یار نماز نہیں پڑھتے؟ ہاں یار گناہ تو ہے، بس کریں گے انشاءاللہ. پتہ ہے اس کو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، معلوم ہے اس کو کہ میں کر رہا ہوں. ایک بینک والے سے بھی آج جا کر پوچھا، میں نے خود بذات خود کتنے ہی لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے پوچھا، اکیلے میں جا کر پوچھا، یار یہ بات کہیں اور نہیں جائے گی، بالکل سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ یار یہ حرام ہے، بس کر رہے ہیں مجبوری میں کر. انشورنس کمپنیاں ہیں، دیگر کام ہے، جھوٹ بول بول کر حلال کاروبار ہے. آپ کی پروڈکٹ حلال ہے، آپ کا معاملہ حلال ہے، لیکن جھوٹ بول کر، ہیرا پھیری کر کر، ادھر کی بات ادھر کر کر، اوور بلنگ بنا کر، سارے کام کر کے اپنی حلال روزی کو حرام کر دیتے ہیں. کیا کریں یار، مجبوری ہے. اتنا للہ کی وہی ہے. کیا مجبوری ہے؟ سر پہ بندوق رکھ دی ہے کسی نے، اللہ کا قرآن یاد نہیں آتا، اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی. آنکھ کھولتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، گھر میں 4 دیواری ہے الحمدللہ، ہر چیز صحیح سلامت ہے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں ہم نے، بالکل صحیح سلامت رات کو سوئے ہیں اور صبح زندگی ہی نہیں رہی. یہاں تو زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، گھر میں راشن بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں پر اتر جاتے ہیں، اور پھر دنیا کمانے نکل جاتے ہیں. اور جب بات بتائی جاتی ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں، جناب غلط تو ہے، کیا کریں کیا کریں. نہیں، وجہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے. یہ وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اٹھائیے سورۃ العادیات، آیت نمبر اس کی 7 ہے. یہی آیتیں ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وجہ یہ ہے کہ بھلائی اور مال کی محبت تمہارے اندر کس طریقے سے پیوست ہو گئی ہے. لشدید، انتہا کی مال کی محبت آ گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم کچھ سمجھ نہیں رہے ہو، یہ مال کی محبت نے بالکل تمہارے دلوں کے اندر جڑ پکڑ لی ہے، شدید ہو گئی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب پیر اتنے ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہو. انسان کو اپنی ضرورتیں اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنی اس کی سکت ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ میری مہینے کی آمدنی اتنی ہے. اگر ایک فکس آمدنی نہیں ہے تو کم سے کم اس کو یہ معلوم ہے کہ مہینے کی میری ایوریج آمدنی کتنی ہے. نہیں تو پورے پرانے سال کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس مہینے میں نے اتنا کمایا، اس مہینے اتنا کمایا، اس مہینے پورے سال کی آمدنی جمع کریں اور پھر 12 سے ڈیوائڈ کر دیں، آپ کے پاس ایوریج آمدنی آ جائے گی. اور پھر اسی کے اندر آپ نے خواہشات اپنی رکھنی ہے، اپنی بنیادی ضروریات رکھنی ہے. کتنے ہی لوگوں نے ہم کو کہا کہ جناب بچے آپ کے اتنے کمزور ہو رہے ہیں، پیڈیاشور شروع کر دیں، نیڈو کا دودھ شروع کر دیں، بچے صحت پکڑ لیں. لیکن اللہ جانتا ہے، دل جانتا ہے کہ جب نہیں ہے آثار، جب ذرائع نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتے تو کیسے کر لیں. آپ کا مشورہ اچھا ہے، مخلصانہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنے پیر ہم پھیلا ہی نہیں سکتے جتنی ہماری چادر نہیں ہے. اللہ پر توکل ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ عنایت یہ کرتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہسپتالوں کے چکر لگانے نہیں پڑتے. اللہ تعالیٰ بیمار نہیں کرتا بچوں کو. اکثر و بیشتر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو غربت کی زندگیاں جی رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بھرپور انداز سے چہرے سے ان کے خوشی نظر آتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر، نعمت پر شکر گزاری کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی ہے. اٹھائیے سورۃ ابراہیم ہے، 13واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگا دی، لئن شکرتم، اگر تم میری شکر گزاری کرتے رہو گے، لأزیدنکم، تو میں تمہیں بھرپور دوں گا، زیادہ دوں گا، تمہارے خزانے بھرتا رہوں گا، تمہاری ضروریات پوری کرتا رہوں گا. تمہاری آمدنی جتنی بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت اس طریقے سے ڈال دے گا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے، اللہ سے مانگتے رہو گے، لأزیدنکم، میں تمہیں بھرپور دیتا رہوں گا. اگر جس ورڈ میں بھی، جس جملے میں بھی اگر آ جائے تو اسے شرطیہ جملہ کہتے ہیں. اگر یہ کام کرو گے تو یہ کام ہوگا، اگر وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. وضو میں تھوڑا سا بھی نقص رہ گیا، کوئی کجی رہ گئی، کوئی غلطی رہ گئی، جتنی خوبصورت نماز پڑھ لو نماز قبول نہیں ہوگی. یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم بھی نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، برابر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ناخن کے برابر پیر میں جگہ سوکھی رہ گئی تھی، ایڑی گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لے گا تو اس کو بتا دوں گا بھائی اگلی نماز میں خیال کرنا، نہیں، فوراً اس کی نماز توڑوائی اور کہا کہ وضو کر کے آؤ، تمہارا وضو صحیح طرح نہیں ہوا، اور جس کا وضو نہیں ہوا صحیح اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر آپ کو معلوم بھی نہیں ہے اور پھر بھی اگر وضو غلط ہوا تو نماز نہیں ہوگی. آپ سمجھ نہیں رہے، آپ کو وقت نہیں مل رہا، دنیا کی زندگی میں مگن ہوئے ہوئے کہ جناب علی شکر گزاری کا وقت نہیں ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کسی بھی طریقے سے بہانے بنا کر اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری نہیں کرو گے، تو یہاں پر ورڈ ہونا چاہیے تھا کہ ناشکری کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں بھرپور دوں گا. ولئن کفرتم، اگر تم کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، تو جان لو گے میرا عذاب بہت سخت ہے. ناشکری کہنا تھا وہاں، لیکن ناشکری کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے تعبیر کیا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ناشکری ایک کفر ہے. کس طریقے سے کفر ہے جناب علی؟ جس طریقے سے نماز کو چھوڑنا کفر ہے. ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کی مجبوری نہیں ہے، صحت بھی بحال ہے، کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، اگر وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. لیکن اگر
وہ نماز کے لیے نہیں آتا تو وہ کیا صرف اجر سے محروم ہوگا؟ نہیں، کفر کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ ورنہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالی صرف اس کو ثواب سے محروم رکھتا، نہیں، جو چیز فرض ہے اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے گا تو یقیناً وہ کفر کی طرف چلی جائے گی۔ وہ نفلی نماز ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب سے محرومی ہوگی لیکن کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری پر اتر آؤ گے، ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ میرا عذاب شدید ہے۔ وہی ورڈ ہے یہاں پر، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہاں پر مال کی محبت شدید تھی جس کے نتیجے میں نمازیں جا رہی تھی، قرآن کی تلاوت جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، میرے عزیز، میرا محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں سے بہتر بنایا ہے، لاکھوں سے بہتر بنایا ہے۔ اس شخص کو دیکھیے جو دن بھر بائک پہ گھومتا رہتا ہے بیچارہ اپنے کام کے لیے، اور پھر پورے دن بھر میں 1000 روپے کماتا ہے۔ کیا ہم اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دیواری کے اندر چھاؤں میں دکان پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے؟ کیا ہم اس شخص سے بہتر نہیں ہے جو بیچارہ کمر پہ اٹھا کر بوری کو اور پھر 4 مالے چڑھ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہو رہا ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا؟ اگر وہ ایک دن چھٹی کر لیتا ہے دیہاڑی دار شخص، اس کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا، کیا ہم اس سے بہتر نہیں ہیں؟ اور یاد رکھیے، ایک غریب سے غریب شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، جس میں بنیادی طور پر نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ کر رہے تو یہ اس شخص سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اے سی والے روم میں ٹھاٹ سے بیٹھ کر، چھاؤں کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا۔ وہ اپنی زندگی میں، دنیا میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اس کے کان میں اذان کی آواز آ رہی ہے، پھر بھی اس کے پیر قدم جو ہے وہ مسجد کی طرف نہیں ہے۔ یہ شخص جتنی بھی محنت کر رہا ہے کم سے کم اس شخص سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے دل میں مال کی محبت اس قدر شدت اختیار گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دوسرا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، دوسرے سپارے کا جب آپ پیج پلٹیں گے تو آپ کو یہ آیت ملے گی جہاں پر دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم میرا ذکر کر۔ کس کے سامنے؟ اگر تو اکیلے میں میرا ذکر کرے گا تو میں تجھے اکیلے میں یاد کروں گا، اگر تم محفل میں میرا ذکر کرے گا تو میں تجھ سے تیری بہتر محفل میں ذکر کروں گا۔ اور اللہ کی بہتر محفل کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں ذکر کرتا ہے اپنے بندے میں۔ فَاذْكُرُونِي، تو مجھے ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا، واشکروا تو میرا شکر ادا کر، ولا تکفرون، اور تو کفر نہ کر، شکر گزاری کر، کفر نہ کر۔ میرے بھائی، میرا عزیز، میرا محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، ٹاپک بہت لمبا ہے، اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک نعمت دیکھیں، اپنا جسم، کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا؟ کیا کچھ نہیں دیا؟ یہ ایک تار ہے نا، یہ 5 منٹ میں الجھ جاتا ہے، آپ ہینڈ فری اپنی لپیٹ کر رکھیں جیب میں، دوبارہ نکالیں، 10 منٹ لگ جائیں گے آپ کو سلجھانے میں۔ لیکن یہ جو ہماری رگیں ہیں اور یہ جو رگوں کا جال ہے، یہ جسم کے اندر پیوست ہے، پتہ نہیں کتنے ارب کلومیٹر، ارب میٹر اس کی لمبائی ہے، اور ایک ایک رگ اس طریقے سے الگ ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے کو یہ خون پہنچا رہی ہے، کبھی نہیں الجھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ اس کے اندر الجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک رگ بلاک ہو جائے آپ کی، پوچھیے اسپتال میں رکے ہوئے، داخل ہوئے ان اشخاص سے جن کے دماغ کی رگ بلاک ہوئی ہوئی ہے، دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، اور پھٹ جانے کے بعد خون جم جاتا ہے اور رگ صرف بلاک ہو جاتی ہے،
جس سے دماغ میں خون نہیں پہنچتا، ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، معدہ سلامت ہے، انسان کا منہ سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، ہر چیز سلامت ہے، لیکن وہ شخص اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، دوسرے انسان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دماغ کام نہیں کرتا، دماغ سگنل نہیں دے رہا کسی بھی چیز کو، بولنے کے لیے زبان کو سگنل نہیں دے رہا، اٹھنے کے لیے کمر کو سگنل نہیں دے رہا، چلنے کے لیے قدموں کو سگنل نہیں دے رہا، گردوں کو سگنل نہیں دے رہا کہ وہ پیشاب کر سکے، پیشاب کا نظام بنا سکے، نالی لگانی پڑ جاتی ہے۔ صرف ایک رگ کے بلاک ہو جانے سے انسان اس قدر محتاج ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ النحل 14واں سپارہ اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا چاہو گے نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، تو کس نتیجے پر پہنچو گے؟ لا تحصوها، شمار ہی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہر شخص پریشان ہے، اور اس وقت جو قیمتیں پیٹرول اور تیل کی ہیں، اچھے سے اچھا مالدار شخص پہ بھی فرق پڑ رہا ہے۔ پہلے کی چیزوں کی قیمتوں میں 2-4 روپے 5-10 روپے اضافہ ہوتا تھا، جس سے غریب کو فرق پڑتا تھا، لیکن امیر کو اتنا فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب ریشو اس قدر چلا گیا ہے کہ اچھے سے اچھا شخص بھی مالدار، اس کو اب بہت زیادہ فرق پڑنے لگ گیا ہے۔ ایک وقت کے کھانے کے لیے، 2 وقت کے کھانے کے لیے اگر گھی اور تیل لینے جائیں تو یوں ہی 1000 کا نوٹ چلا جاتا ہے، پیٹرول ڈلوانے جائیں تو یوں ہی 500 کا نوٹ چلا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ بھائی کیسے شکر ادا کر لیں؟ اب تو اور زیادہ فکریں ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی، لئن شکرتم، تم چاہتے ہو تمہارے مال میں بڑھوتی ہو، زیادتی ہو، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، لئن شکرتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں تمہیں مال بڑھاتا رہوں گا۔ اور مال بڑھانے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، انسان صدقہ کرے۔ جناب علی کیسے کریں؟ بچے گا تو کریں گے۔ یاد رکھیے، جو شخص پہلے 1000 روپے دیتا تھا، کوئی بات نہیں، 1000 روپے نہیں ہے 500 دے دے۔ 500 دیتا تھا کوئی شخص پہلے، 100 روپے دے دے۔ 100 نہیں دے سکتا وہ شخص 50 روپے دے دے، اور شخص پہلے 50 روپے دیتا تھا وہ دن میں صرف 10 روپے صدقہ نکال لے۔ سادہ اللہ تبارک و تعالی صرف تقوی دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کوالٹی دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ اگلے جمعہ ہم اسی پر بات کریں گے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تبارک و تعالی کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے تمہارے جانوروں کا، بلکہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میری والدہ کی بھی مجھے یہی نصیحت تھی کہ روزانہ تم 10 روپے نکال دو، بس نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو، نہ اپنی جیب کو دیکھو نہ آمدنی کو دیکھو، لیکن روزانہ 10 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکال دو۔ آپ یقین کیجئے اس کا نتیجہ یہ نکلا، بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے، ایسا وقت بھی آیا ہے کہ شام کو اس قدر ضروری کام ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذریعہ بنا دے۔ اور ایسا ہوا ہے، کئی ایک دفعہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شکر گزاری والی صفت عطا فرما دے، ہمیں اپنے پیروں کو اپنی چادر کے اعتبار سے پھیلانے والا بنا دے، ہمیں اپنی دیگر جو خواہشات ہیں ان کو کم کرنے والا بنا دے، اپنی ضروریات کے دائرے کو محدود کرنے والا بنا دے۔ دعاؤں کی بھی درخواست ہے، کچھ لوگوں کی دعاؤں کی درخواست آئی ہوئی ہے۔ ایک بھائی کا بھی SIUT میں آپریشن ہوا تھا، الحمدللہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، ابھی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو جو ہے مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما دے۔ اسی طرح کچھ خواتین کے رشتوں کے حوالے سے بھی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی کنوارے لوگ ہیں یا جتنے شادی شدہ لوگ ہیں اور وہ اور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی والے اور حلال ذرائع اللہ تعالیٰ مہیا کر دیں۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں
اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مکمل طور پر حلال روزی کمانے کے توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.